اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جی ہاں جناب والا، آپ منتظر ہوں گے ایک گڈ نیوز کے، اور بہت ہی زیادہ لوگ جو ہے وہ وائس میسیجز اور کالیں کر رہے ہیں پرسنل پہ کہ آج جو میٹنگ تھی 19 فروری 2023 بروز اتوار سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ، اس کی اپڈیٹ دی جائے۔ تو جناب والا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 تاریخ رات کو ہی ایڈوائزری کور کمیٹی کے تمام ممبران جو کہ میٹنگ کے لیے آ رہے تھے وہ رات کو ہی لاہور پہنچ چکے تھے، اور رات کو ہم نے ایک جگہ پہ جو ڈیسائیڈڈ ہمارا ایک لوکیشن تھی وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا، اور صبح پھر ہم وہاں پہ پہنچے تقریباً 11 بجے۔ ہم اس لوکیشن پہ پہنچ گئے جہاں پہ میٹنگ ہونا تھی، چونکہ 12 بجے کا ٹائم تھا، تو 11 بجے جو ہے وہ ہماری ایڈوائزری کور کمیٹی کے تمام ممبران جو ہے 7 افراد وہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ میٹنگ کا آغاز ہوا۔ 1 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی، اور 1 گھنٹہ میٹنگ جاری رہنے کے بعد اس کی جو میٹنگ کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ جو میٹنگ کی کارروائی ہے وہ ابھی میں سنانے کے لیے پیش کرتا ہوں، جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں وہاں پہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کو ریکارڈ کیا گیا، مشترکہ اعلامیہ جو کہ ہماری طرف سے بیان کرنا تھا کہ جی جو میٹنگ کی کارروائی ہے اس کو کیسے وہاں پہ کیا گیا، لمحہ بلمحہ اس کی جو ہنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور اس میں کیا بات چیت ہوئی اس پہ جو تبصرہ ہے وہ سید قمر زیدی صاحب کا اور خالد فاروق چودھری صاحب کا تبصرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ان کو میری طرف سے اور ایڈوائزری کور کمیٹی کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج مورخہ 19 فروری 2023 بروز اتوار دن 12 بجے ایڈوائزری کور کمیٹی کی میٹنگ سی ای او سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہونا طے پائی تھی۔ تو آج تقریباً ہماری 1 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی ہے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ لاہور میں۔ تو اس میٹنگ میں ایڈوائزری کور کمیٹی کے کل 7 ممبران نے شرکت کی، جن میں سید قمر زیدی صاحب، خالد فاروق چودھری صاحب، اور میں ناچیز سلیم جھمٹ، مفتی محمد جمیل صاحب، قاری ظفر اقبال صاحب، مولانا شوکت قاسمی صاحب اور نیر حسنین نقوی صاحب نے اس میں شرکت کی۔ اور اس کے بعد اے سی سی کی طرف سے آج کی میٹنگ کا ایجنڈا سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں سید قمر زیدی صاحب کی طرف سے یہ ایجنڈا پیش کیا گیا، اور خالصتاً ایس آر جی کے تمام متاثرین کے حقوق انہیں دلوانے کے لیے بات چیت کی گئی۔ اس میٹنگ میں اے سی سی ممبران نے اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف متاثرین کے حقوق کی بات کی۔ اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مائک پہ جناب سید قمر زیدی صاحب کو۔ شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا ایجنڈا پیش کیا گیا ہے سیف الرحمان صاحب کے سامنے، تو اس کو کس حد تک سیف الرحمان صاحب کی طرف سے پذیرائی ملی ہے، اور آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد کیا جائے گا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس پہ تبصرہ کیجیے۔ جی بہت شکریہ سلیم جھمٹ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس آر جی متاثرین، خالصتاً خوشنودی خدا کے لیے اور متاثرین کا درد محسوس کرتے ہوئے ایڈوائزری کور کمیٹی کے دونوں رہنماؤں نے، یعنی مجھ ناچیز نے اور میرے بھائی چودھری خالد فاروق صاحب نے مل کر جو سفارشات اور تجاویز تیار کی تھیں وہ آج الحمدللہ سی او سیف الرحمان صاحب سے ملاقات میں ان کو پیش کر دی گئی ہیں۔ سی او صاحب نے وہ تجاویز ریٹن فارم میں ہم سے لے لی ہیں، اور سی او صاحب اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد کس حد تک یہ تجاویز قابل عمل ہیں ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ اس چیز کا خندہ پیشانی کے ساتھ انتظار کریں گے، اور اللہ کی ذات سے بھی اور سی او سیف الرحمان صاحب کی ذات سے بھی میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پازیٹیو رسپانس سامنے آئے گا،
کیونکہ یہ معاملہ متاثرین کا ہے جو کہ انتہائی پریشان حال ہیں، اور مزید یہ کہ جب تک سی او صاحب کی طرف سے اس سلسلے میں باقاعدہ ہمیں آگاہ نہیں کیا جاتا، عوام الناس سے، تمام متاثرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، ایک دوسرے سے نہ الجھیں، باہم دست و گریباں ہونے سے یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں سی او سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے انتہائی پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور آج کی اس میٹنگ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سی او سیف الرحمان خان نیازی صاحب عوام الناس کے لیے اب بھی خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سوچتے ہیں۔ وہ خود پریشان ہیں اس سلسلے میں کہ متاثرین کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل ہونا چاہیے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں اچھی امید ہے۔ جی، تو یہ تھے سید قمر زیدی صاحب جو کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، اور بڑا اچھا رسپانس جو ہے وہ سیف صاحب کی طرف سے بھی آیا، اور جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بھی اپنے جو ان کے خدشات تھے، جو ان کی طرف سے سوالات تھے، انہوں نے دل کھول کے سوالات کیے اور سیف صاحب نے اس کے جوابات دیے۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں جناب خالد فاروق چودھری صاحب سے کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں جتنی بھی کمیٹیاں آئی ہیں وہ جب میٹنگ کر کے جاتی تھیں تو اس کے بعد یہ پتہ چلتا تھا کہ جی میٹنگ میں آئے لوگ اور وہ اپنے مفادات کی بات کرتے تھے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کی بات کرتے تھے، متاثرین کو بھول جاتے تھے۔ تو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے خالد بھائی اس پہ تبصرہ کریں کہ آج کی میٹنگ میں کیا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے یا کہ صرف متاثرین کی بات ہوئی ہے۔ خالد بھائی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایس آر جی فیملی، امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی دوست خالد فاروق چودھری۔ آج الحمدللہ میٹنگ بہت اچھی رہی، کامیاب رہی، اور میرے مرشد سید قمر زیدی شاہ صاحب نے عوام کا مقدمہ سی او سیف الرحمان خان صاحب نیازی صاحب کے سامنے رکھا اور بہت اچھے انداز میں رکھا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ پہلی میٹنگ جو میریٹ اسلام آباد میں طے ہوئی تھی اس میں بھی میں ہی آپ کا ناچیز بھائی بندہ اور سید قمر زیدی شاہ صاحب تھے، اور میں اپنے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکا، تو قمر زیدی شاہ صاحب اس وقت گئے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں الحمدللہ وہ تمام میٹنگز میں میں شریک رہا ہوں، اور ان تمام میٹنگز میں میرے ساتھ ساتھ سید قمر زیدی شاہ صاحب کا بھی نام آتا رہا ہے، اور آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یعنی جو میٹنگ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ 1.5 سال 2 سال سے ہم میٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم ایماندار ہے تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ہم خود پر ایمانداری کا مطلب ٹھپا نہیں لگاتے، لیکن یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے باپ کی بیماری کے حوالے سے پیسے نہیں مانگے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پیسے ذاتی میرے دے دو، عوام کو میں سنبھال لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ عوام کا جو بیڑا اٹھایا، الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کی خاطر جو ہم اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی خاطر ہم یہ مقدمہ بار 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 لے کے آ رہے ہیں لاہور میں، اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کرایہ نہیں لیتے کہ عدالتوں میں جا کے آپ کو یہ بتائیں گے وہ بتائیں گے تو ہمیں 10,000 دو، 15,000 دو، 20,000 دو، ہم اپنے کرایہ اخراجات پر آتے ہیں، اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے سید قمر زیدی شاہ صاحب نے اور میں نے اور ہمارے ساتھ ساتھ ایڈوائزری کمیٹی نے جس طرح بات کی ہے، جو سفارشات پیش کی ہیں، تو وہ دن دور نہیں، جلد ہی آپ کو انشاءاللہ اکاموڈیٹ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کرنا سب کچھ اللہ نے ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے، نہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ ہماری مقصد پہلی آواز ہوتی ہے کہ کرنا اللہ پاک نے ہے، اور جیسے اللہ نے کن کہنا ہے تو سب کچھ ہو جانا ہے۔ اور سیف الرحمان خان صاحب نے بہت اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ہماری بات سنی اور اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ واحد لوگ ہو جن کی کوئی ذاتی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ذاتی مقصد ہی نہیں ہے، اور بے لوس ہو،
تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو جلد تھوڑا ٹائم لیا انہوں نے لیگل ٹیم سے مشاورت کے لیے, تو انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی اللہ پاک کی رحمت سے. اور وہ خوشخبری بھی آپ کو میں سید قمر زیدی شاہ صاحب اور ہماری یہ ایڈوائزری کمیٹی سنائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی سلیم جھمٹ صاحب میڈیا ایڈوائزر بات کریں. اسی کے ساتھ میں آخری ان الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ انتہائی کامیاب رہی, اور میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایڈوائزری کور کمیٹی کے تمام 11 کے 11 جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں, ان کا اتحاد ہے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ مل کر چلیں اور مل کر چلیں گے, اور آئندہ جس طریقے سے ہم نے یہ اسٹرگل سٹارٹ کی ہے اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کا اختتام بھی کریں گے, اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی شاہ صاحب کچھ کہیں. میں آپ سب کی توجہ ایک نقطے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. ہمیشہ جو لوگ متاثرین کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کی پھر گروپوں میں کردار کشی بھی کی جاتی ہے, انڈے ٹماٹر بھی انہی کو سہنے پڑتے ہیں. چودھری خالد فاروق میرے محترم بھائی میرے ساتھ ہیں, جو شروع دن سے ڈے فرسٹ سے آج تک میرے کسی موقف پہ بھی مخالف نہیں رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ چودھری خالد فاروق میں اور سید قمر میں اور سلیم جھمٹ صاحب میں کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں, وہ الحمدللہ دیکھ لیں. سلیم جھمٹ بھائی, چودھری خالد فاروق بھائی اور میں ناچیز ہمیشہ سے ایک پیج پر تھے, ہمیشہ ایک پیج پر رہیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے ہی نہیں پس پشت. ہم نے سارے مفادات کو پس پشت ڈال رکھا ہے, اور ہماری پوری ایڈوائزری کور کمیٹی اس پر سختی سے قائم ہے. بفضل تعالیٰ بہت شکریہ. اللہ حافظ.